الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مومن کے 6 غم کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو 6 قسم کے غم لگے رہتے ہیں اور لگے رہنا چاہیے۔ جس کو یہ غم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے اس کے اندر، اور ان میں سے پہلا غم یہ ہے کہ اہل و عیال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے، اور تیسرا یہ ہے کہ شیطان اعمال کو برباد نہ کر دے۔ یہ 3 بیان ہوئے تھے تفصیلاً، اور چوتھا غم جو ہے وہ یہ لگا رہنا چاہیے کہ کرامن کاتبین، یہ جو 2 فرشتے ہیں یہ ہمارے دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر جو مقرر ہیں اور موجود ہوتے ہیں، تو یہ کہیں ہمارے برے اعمال کو نہ لکھیں، تو برے اعمال کو یہ لکھ نہ لیں۔ اس سے انسان کو فکر رہنی چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے برے اعمال نہ لکھ لیں۔ تو یہ جو کرامن کاتبین ہے نا، انسان کے ساتھ یہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہر مومن کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو نا وہ سب یہ جانتے ہیں، اور ان سے چھپ کر انسان کہاں گناہ کرے۔
ہم جو بھی اپنی زبان سے بات نکالتے ہیں اس کو یہ نوٹ کرتے ہیں. ہمارے ارادوں کو نوٹ نہیں کیا جاتا. جب ارادوں پر عمل ہوتا ہے نا پھر اس کو نوٹ کیا جاتا. البتہ نیکی کا ارادہ انسان جب کرتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، تو جس کا اظہار کرتا ہے نا وہ تو اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کرو، تو نیکی کے ارادے کے اوپر بھی اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے. البتہ برائی کا ارادہ جو ہوتا ہے نا وہ نوٹ نہیں کیا جاتا. اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کی مہربانی دیکھیں بندے کے ساتھ کہ وہ برائی کے ارادے کو نوٹ نہیں کراتا. حکم ہوتا ہے کہ ابھی انتظار کرو، برائی کے ارادے کو نہیں لکھنا. اور نیکی کے ارادہ کیا تو اس کے اوپر بھی ایک نیکی لکھ لو تاکہ اس کے جو کھاتا نامہ اعمال میں بڑھا دیا جائے. اور دیکھیں یہ پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اس کے ہمارے اوپر نا جو نگرانی ہے نا، نگرانی، وہ 5 ایسے سسٹم ہمارے اوپر ہر وقت موجود ہیں جو ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے اعمال جب بھی کوئی عمل انسان کرتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے، ان سے پوشیدہ ہو سکتا ہی نہیں. دن ہو رات ہو، تاریکی ہو روشنی ہو، زمین کے اوپر ہو زمین کے نیچے ہو، آسمان کے اوپر کوئی چڑھ جائے سمندر کے نیچے چلا جائے، جہاں انسان ہے اور اس کے جسم کے اس کا رشتہ وہ زندہ ہے نا، وہ کوئی بھی عمل کرے گا ان سے پوشیدہ نہیں. اور یہ سب کچھ ان کے نوٹ کے اندر ان کے سامنے ہوگا. ان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ. 3 ہو، ایک ہو تو دوسرا اللہ، 2 ہو تو تیسرا اللہ، 3 ہو تو چوتھا اللہ، 5 ہو تو چھٹا اللہ. جہاں ہو، تھوڑے ہو زیادہ ہو، جہاں پر بھی ہو اللہ ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہ آپ کے ساتھ. تو میرے دوستو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ میرے ساتھ کوئی ہے تو دیکھو اس کے ہونے کا احساس ہمیں گناہوں سے روکتا ہے. ہم اپنے بڑے کے ہونے کا احساس کرنے، وہ مجھے چھپ کے دیکھ رہا ہے کہیں سے نا، تو کبھی بھی غلط کام نہیں کرتے. والد کا احساس ہو، استاذ کا احساس ہو، بڑے کا احساس ہو اپنے، تو دیکھیں گے دیکھ رہا ہے تو دیکھیں کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، تو کیمرے کا احساس ہے کہ کیمرہ لگا ہوا خیال کرنا تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، اس لیے کہ دیکھ رہے یار کیمرے کی نظر ہے. بھائی کیمرے کا سسٹم فیل ہو سکتا ہے، یہ ناکام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہاں غائب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے کسی بجلی اور سسٹم کا محتاج نہیں ہے. اللہ تو اللہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ ایسا نہیں آتا اللہ نہ دیکھ رہا، اور ہم سے دور ہو ایسا ہو نہیں سکتا. اب انسان کو اس وقت احساس نہیں ہوتا، حیا نہیں آتی جس وقت وہ لوگوں سے چھپا رہا ہوتا اور اللہ دیکھ رہا ہوتا، وہ کر رہا ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے کہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اللہ کے دیکھنے کے احساس ہو جائے نا تو کبھی بھی انسان غلطی نہ کرے، کبھی بھی انسان غلطی نہ کرے جب یہ احساس ہو جائے کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ احساس ہمارے اندر آ جائے، یہ احساس آ جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک والد اپنے بچے کو ایک جگہ میں کھڑا کر کے تو کہیں کسی جگہ، کسی باغ، کسی جگہ سے کوئی چوری کر رہا تھا. بیٹے کو کہا بیٹا تم یہاں کھڑے ہو نا، کوئی آیا تو مجھے بتانا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر احساس پیدا کیا تھا بچے نے، تو جیسے ہی اس کے قریب ہونے لگا، اس سے لینے لگا، انہوں نے کہا ابو کوئی دیکھ رہا ہے. بھاگتا بھاگتا یار کہاں کون دیکھ رہا ہے، کدھر بیٹا کہاں کون ہے. اب یہ نہیں پتا کون ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. پھر چلے گا یار ویسے تجھے کہ وہاں میں کدھر کوئی نہیں ہے. پھر دوبارہ جب کرنے لگا اس نے کہا ابو کوئی دیکھ رہا ہے. اب آیا اور پھر پوچھنے لگا بیٹا تو کیوں کہ چھوٹا سا تھا،
بیٹا کیوں کہہ رہا, کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ابو اللہ دیکھ رہا ہے. تو شرم آئی اس کو بھی, یار مجھے احساس نہیں ہوا. میرے بیٹے کو تو کہا اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے آپ غلطی کے قریب جاتے ہو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی یہ احساس تھا زندگیوں کے اندر, ہماری زندگیوں سے یہ احساس ہی نکل گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ احساس پیدا ہوگا نا, چور چوری نہیں کرے گا, قلم غلط نہیں چلے گا, زبان الٹے غلط نہیں بولے گی, غیبت ہی نہیں کرے گا. بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر کوئی نہیں تو وہاں پر یہ ملاوٹیں نہیں ہوگی, وہاں پر دھوکہ و فراڈ نہیں ہوگا, وہاں پر یہ بیکاری کوئی بھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو یہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. دوسرے نمبر پہ یہی کرامن کاتبین, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو آج کا موضوع ہے کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ فرشتے تو ساتھ ہیں. اور تیسرے نمبر پہ انسان کی اپنی باڈی, اپنے اعضاء. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, آج اس زبان پر مہر لگ دے گی, اس پر مہر لگ دے گی. یہ دنیا میں بولتی تھی نا, اس لیے یہ بات ہوتی. وتکلمنا ایدیہم, فرمایا یہ ہاتھ بولیں گے, وتشہد ارجلہم, یہ پاؤں بولیں گے, یہ سب بولے گا. انسان ہوگا کیا کہ بھائی تم کیوں بول رہے ہو میرے خلاف, بول رہے ہو سارے, اور تم کیوں میرے خلاف سارے گواہی دے رہے ہو, لما تشہدون. تو اللہ تعالیٰ یہی اعضاء خود بولیں گے, کہا کہ ہمیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, وہ ذات بلا رہی ہے جس نے ہر چیز کی گوہی بخشی ہے. اس کے لیے بلوانا کون سا مسئلہ ہے؟ وہی اللہ بلواتا ہے. تو اللہ پاک کے اعضاء کو بلوائے گا, یہ بولیں گے کہ بھائی تو نے میرے ہوتے ہوئے یہ کیا تھا, میرے ساتھ یہ کیا تھا, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط کیا تھا. تو اس وقت یہ سارے اعضاء بولیں. تو اے انسان, گناہ کے لیے ایسی جگہ دیکھ جہاں تیرے اعضاء تیرا ساتھ نہ ہو, سب کچھ ختم ہو جائے, کیسے ہوگا؟ اس گواہی کو کیسے چھپائیں؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ زمین, یہ زمین یومئذ تحدث اخبارہا, یہ زمین جہاں جہاں ساری خبریں باہر نکال رہی. جس جگہ پہ ہم کھڑے ہو کر نا غلط سوچتے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج فلانے کو یہ کرنا ہے, یہ نقصان دینا ہے, یہ کرنا ہے, فلانے جگہ پہ یہ چوری کرنی ہے, یہ دھوکہ کرنا ہے, یہ فراڈ کرنا ہے. یہ جس زمین پر ظلم زیادتی کی داستانیں رقم کر رہے ہوتے ہیں نا, یہی ٹکڑا, یہی چپا کل بولے گا. یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, جب یہ خبریں نکال کے ظاہر کریں. تو میرے بھائیوں, ایسا بھی ہونا چاہیے نا, جہاں ہم کھڑے ہوں تو ہم کہیں یا اللہ اس جگہ کو میں گواہ بناتا ہوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کریں کہ یا اللہ ایک جگہ, میری ایک جگہ گواہ بننا کر کے میں تیرے اوپر اللہ کا نام لیا. کھڑے ہو کر کہیں کس جگہ کو, اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز جہاں پڑھتے ہیں نا, جہاں فرض پڑھے اس سے ہٹ کر سنتیں پڑھیں, اس سے ہٹ کر تھوڑے سے جگہ بدل کے نوافل پڑھیں. تو یہ ساری جگہ گواہی دیں گی اس بندے نے یہاں فرض پڑھا تھا, یہاں نوافل پڑھے تھے, یہاں کہیں قرآن کی تلاوت چلتے چلتے کسی جگہ پہ کر رہے ہیں نا, تو وہ کریں. ہم نے اس دھرتی کو گناہ سے بھرا ہوا ہے. اپنے گھر کے اندر ہر جگہ کے اندر غیبتیں ہیں, جھوٹ ہے, گانے سن رہے ہیں, برائیاں کر رہے ہیں, یہ سب کچھ برائی چل رہی ہے. اور ساری جگہ کو, سارے گھر کو جو ہے نا گندا کیا ہوا ہے, اور سب کو پاک کرنا پڑے گا توبہ کر کے. نیک اعمال کرے اس جگہ کو, پھر کہ اللہ گواہ بن جائے میں نیک عمل کر رہا ہوں. یہ کریں تو تب جا کر کوئی پاکیزگی کا ماحول بنے گا اور یہ ہماری گواہی دے. وہ کہنا تو ہم راستے پر چلتے ہیں نا, ہم واک کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کتنا اللہ کے ذکر نہیں, 2 3 4 مل کے بیٹھے تو باتیں. کون سی باتیں ہماری زبان سے کس کے تبصرے چل رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بھائی اس جگہ کو سب کو گواہ بناؤ. کل کو یہ ساری گلی کوچے اور یہ جگہ, یہ پارک, یہ سب, یہ ہمارے گناہوں کے گواہ نہیں, ہمارے نیکیوں کا گواہ بنے. یومئذ تحدث اخبارہا. اور 5ویں نمبر پہ حدیث میں آتا ہے, یہ 4 قرآن مجید میں آتے ہیں, اور 5ویں حدیث میں آتا ہے جو زمانہ, جو انسان کے یہ زمانہ جو گزر رہا ہے جہاں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ سب نوٹ کی جا رہی ہے. آج کل تو سمجھنا آسان ہے کہ آج کل ہمارے موبائل کو جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے. تو کیا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل ہے کہ اللہ سب نوٹ نہ کریں؟ ویڈیو چلا دیں گے سارے کی ساری, چل بندے تو یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کہتے ہیں, انکار نہیں کر سکے گا, انکار نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بہت مہربان ہے, اللہ بہت مہربان ہے.
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے فرمائیں کہ جب اعمال ہوگا نا، اعمال ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اللہ فرمائیں گے اس بندے کے میرے پاس کچھ عہد ہے جو فرشتے بھی نوٹ نہیں کر سکے، جو اس کے نامہ اعمال میں نہیں آئے، میرے پاس کچھ، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، وہ کیا اور کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بندہ فلانے وقت پہ چل رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، کچھ بھی کر رہا تھا، اس وقت یہ دل کے اندر مجھے یاد کر رہا تھا، اور دل میں میرا ذکر اس نے کیا تھا، وہ آج میرے پاس موجود ہے، صرف میں نے نوٹ کیا اور کسی نے نوٹ نہیں کیا، اس لیے آج اس کی وجہ سے بھی اس کی بخشش کروں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ جو نوٹ کرنا فرشتوں کو کر سکتے ہیں نا، جو زبان سے تکلم کریں گے، وہ کرنا تو نہیں، اعمال کریں گے تو سامنے آئیں گے، ساتھ جگہ اور باقی گواہ، لیکن اللہ ایسا گواہ ہے نا کہ ہماری چھپے ہوئے ارادوں کو، رازوں کو جانتا ہے، تو اللہ جانتا ہے، یعلم السر و اخفی۔ تو میرے بھائیوں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں کرامن کاتبین ہمارے گناہ نہ لکھیں۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں نا، یہ دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا، بائیں کندھے پر برائیاں لکھنے والا۔ یہ جو دائیں کندھے پر ہوتا ہے نا، یہ امیر ہوتا ہے، دوسرا معقول ہوتا ہے، اور جس وقت انسان کو گناہ کرتا ہے نا تو یہ فوراً لکھنے کو یہ کہتے ہیں کہ امیر صاحب لکھوں یا نا، یہ کہتے ہیں نہیں ابھی انتظار کرو، اللہ کی طرف سے حکم ابھی نہیں لکھو، جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے میرا بندہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لے۔ اب اگر یوں سمجھے کہ 4 سے 5 6 7 8 گھنٹے اس کے انتظار ہوتا ہے کہ یہ کوئی گناہ سے توبہ کر لے، تو میں کہ بھائیو کہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار میں توبہ بھی کر لیا؟ ہم تو ایک گناہ کے بعد اگلے گناہ کے پاس موقع آتا ہے اس کو بھی کرتے ہیں، اور جب یہ کرتا ہے نا دوسرا گناہ نا اور اس کو کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، یہ افسوس کے ساتھ حسرت کے ساتھ پھر یہ اس کو حکم ہے ہاں اب نوٹ کر لو اس کے گناہ، اب نوٹ کر لو، اور پھر یہ نوٹ ہو جاتے ہیں، سو گناہ لکھ لیے جاتے ہیں۔ اب مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے بندے موجود ہیں کہ جنہوں نے 20 سال تک اس کے جو ہے بائیں کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے نے کوئی گناہ ہی نہیں دیکھا۔ اللہ پاک ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب دو چیزیں، اب انسان کے کیا میں فرشتہ بن جاؤں، کوئی گناہ ہی نہ کروں؟ نہیں بھائی، کسی نے کہا فرشتہ بن کے گناہ نہ کرو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم سے یہ مطالبہ کہ تم فرشتے والے بنو، فرشتے نہ بن جاؤ، فرشتوں سے افضل بن جاؤ۔ فرشتوں سے افضل کیسے بنا جا سکتا ہے؟ فرشتوں سے افضل اس طور پر بنیں گے کہ بھائی آپ بشر ہو نا، فرشتہ ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہم سے گناہ ہونا بشری تقاضا ہے، لیکن گناہ ہونا آپ ارادتاً دانستہ طور پہ جان بوجھ کر گناہ پلاننگ کے ساتھ نہ کریں، یہ بہت خطرناک ہے۔ جان بوجھ کر پلاننگ کے ساتھ ارادتاً جان بوجھ کر کریں، یہ نہ کریں، ہو گیا نہ کہیں نہ سمجھی میں، بھولے میں، کسی طرح ہو گیا، فوراً توبہ کر لے، سچی توبہ، یہ بھی یاد رکھیں، ورنہ جھوٹی توبہ تو ہماری ہر زبان پر نہیں ہوتا، ادھر سے تسبیح چڑھ رہی ہوتی ہے، ادھر سے گناہ کر ہوتا ہے، توبہ بڑی غیبت، بڑا گناہ ہے، لیکن فلانے نے یہ کیا تھا، یہ ہماری زبانوں پر نہیں چل رہا ہوتا، یہ تو ویسی عام ہے کہ روٹین ہے، تو بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، آئی بات سمجھ میں، لیکن اس کے بعد خود ہی رک جا بول رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 2 کام کریں، اگر گناہ ہو گیا تو پہلا کام گناہ کا ہو جانا ارادتاً نہ کریں، ہو گیا نا، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے توبہ، اس طرح دیکھیں عرش کے سائے میں، کل عرش کے سائے میں ایک وہ شخص ہوگا جس نے گناہ کا موقع تھا گناہ کرنے کا نا، اسے صرف اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کی، اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا، عرش کا سایہ، جس طرح کہتے ہیں کہ زنا کے لیے ایک آدمی آتا ہے اور زنا کا موقع ہوتا ہے اور اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس وقت جب کوئی کہے اس کو اور کہنے اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور اس کے اوپر کبھی تاری ہو جائے وہ چھوڑ دے، تو کہتے ہیں دیکھو اس نے اللہ سے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے نا، تو اللہ کو اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ قدردان ہے۔ تو اب یہ کہ ارادہ نہ کرے، کر لیا تو فوراً توبہ کرے، توبہ میں تاخیر نہ کرے، توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ یہ تو لوگ کرتے پھر کر رہے آگے جا رہے ہوتے ہیں، سوچیں کہاں جا رہے ہیں یار، کس جہان کا سفر کر رہے ہیں، کون سے کامیابی کا سفر کر رہے ہیں یار،
کون سے کامیابی؟ ناکامی کے سفر کے اوپر چلے ہی جا رہے ہیں. جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، غیبت ہے، زبان سے جھوٹی بولے ہی جا رہے ہیں، گالیاں. بھئی ان سب کا حساب دینا پڑے گا. ان سب، کسی کو خبیث کہا، کسی کو غلط کہا، کسی کو زانی کہا، کسی کو شرابی کہا، کسی کو اور کچھ کہا، ان سب کا حساب دینا پڑے گا. یہ غلط ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یہ جو ہم زبانوں سے تبصرہ کرتے ہیں، سب کا حساب دینا پڑے گا. کس کا حساب دیں؟ مشکل ہوتا ہے. کسی کی غیبت کر کے تو انسان برباد ہو جاتا ہے. جب تک کوئی معافی نہیں مانگتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا. تو اس لیے یہ کرام الکاتبین لکھنے پر مجبور ہیں، یہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بھائی نہیں، جو بھی کبھی گناہ ہو فوری طور توبہ کریں. اس بات کی فکر ہونی چاہیے، غم ہونا چاہیے، یار یہ فرشتے کہیں نوٹ رکھا. تو یہ ہمارے ساتھ موت تک موجود ہیں، موت تک موجود ہیں. اس کا احساس اللہ ہمیں نصیب فرما دے کہ یہ موجود ہیں. اور جب یہ احساس ہو جائے گا نا، بات بن جائے گی. بات بن جائے گی کہ یار یہ احساس ہے کہ یہ کرام الکاتبین ہے. کون انکار کرتا ہے اس کا کہ نہیں ہے؟ اور یہ جو شیطان ہے نا، شیطان ہے، ان شیطان یجری فی الانسان کمجرۃ، یہ ہمارے اندر خون کی طرح چل رہا ہوتا ہے، دوڑیں لگائی ہوئی ہے ہمارے اندر. اور یہ انسان یہ سارا جل رہا ہوتا، ہر طرف سے برائی کا احساس، برائی کا فوری طور پہ لے کے جانا، برائیوں کی طرف دل میں وسوسے ڈالنا، خیالات ڈالنا، لیکن یہ کام کرتا ہے. اور یہ پھر جو ہے نا کوئی نیک خوشی کے ساتھ نہیں، یہ جو معمور ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں. اس طرح تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کرام الکاتبین گناہ نہ نکلیں، یہ غم ہمیں لگا رہنا چاہیے، یہ غم ہمیں لگا رہنا چاہیے. اور یہ جو 4-5 باتیں میں نے بتائی ہیں کہ بھئی کون ہمارے پاس کس طرح ہماری سارے نظام کو ریکارڈ کر رہا ہے نا، یہ ہے، اس کو دل میں رکھنا. اللہ انسان کی اپنی باڈی، کرام الکاتبین، زمین اور یہ زمانہ، یہ یاد رکھیں، بلکہ نوٹ کر کے رکھیں، اپنے سامنے رکھا کریں. اور کچھ نہیں تو یہ دیکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. لکھ کر رکھیں اپنے پانے، لیپ ٹاپ اٹھائیں، سامنے رکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے موبائلوں کے اوپر لگائیں اسکرین، اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی گاڑی میں لگائیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے مکانوں پہ لگائیں، اللہ دیکھ رہا ہے. یاد دہانی ہوگی نا، اللہ دیکھ رہا ہے. بھائی کچھ کام کرنے سے پہلے اس کا احساس پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ احساس نصیب فرما دے.